بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم. معاشیات جماعت دہم و دہم اکنامکس کلاس 9th اینڈ 10th کی ویڈیوز بنانے کا عمل جاری ہے، اور اس وقت ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں باب نمبر 9 زر منی. یہ 10th کلاس کا سیکنڈ چیپٹر ہے اور اوور آل یہ 9واں چیپٹر ہے. باب نمبر 9 زر منی. اس کا پہلے ٹاپک تبادلہ اشیاء کا نظام یا بارٹر سسٹم پہ ویڈیو ہم بنا چکے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اسٹڈی ٹائم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک 9.2 زر کا ارتقاء، ایولیوشن آف منی، کہ روپیہ کس طرح سے ترقی کرتے کرتے آج کی شکل تک پہنچا. کیونکہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ بارٹر سسٹم تھا، چیزوں کے بدلے چیزیں اور چیزوں کے بدلے خدمات اور خدمات کے بدلے اشیاء ایک دوسرے سے ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہوتی تھیں، اور اس کی بے شمار وجوہات تھیں اس کے ناکام ہونے کی. ان کو ہم پچھلی ویڈیو میں پچھلے ٹاپک میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم پڑھیں گے کہ زر کا ارتقاء کیسے ہوا، روپیہ کس طرح سے موجودہ شکل تک پہنچا. براہ راست تبادلہ کے نظام کی متعدد مشکلات نے زر کو جنم دیا، اور مختلف اوقات میں انسان نے مختلف اشیاء کو بطور زر آزمایا، جس میں جانور، کھالیں، تیر، سیپ، پتھر اور دھاتیں وغیرہ قابل ذکر ہیں. تو جس اسٹوڈنٹس جب بہت زیادہ مشکلات سامنے آئیں براہ راست تبادلے کے نظام کی، بارٹر سسٹم کی، تو لوگوں نے یہ غور کرنا شروع کیا کہ کوئی ایک مشترک چیز اپنائی جائے جو چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے کارآمد ہو، اور اس کو ہم جو ہے نا فیوچر میں جو تجارت ہے اس میں اس کو ایک متبادل زر کے طور پر استعمال کریں. تو اس کے لیے زر یعنی روپے کی مختلف شکلیں سامنے آئیں، جس میں جانوروں کو استعمال کیا گیا، جانوروں کی کھالوں کو، تیر جو تھے ایک وقت میں ان کو اس کے لیے استعمال کیا گیا، سیپ جو سیپیاں ہوتی ہیں یہ سمندر اور دریا کے کنارے پہ ملتی ہیں، تو پتھر اور دھاتیں وغیرہ مختلف چیزوں کو بار بار آزمایا گیا. گویا دور حاضر میں انسان کی سب سے بڑی اور اہم ایجاد زر ہے، جس کی مدد سے نہ صرف اشیاء تبادلہ کے نظام کی مشکلات پر قابو پایا گیا، بلکہ معاشی نظام کو زر جیسی نعمت سے نواز کر ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا. جدید زرعی نظام نے تجارت اور پیداواری سرگرمیوں کو وسعت دے کر معیشت کو مستحکم کر دیا. تو 7-8 چیزیں دیکھی تھیں ہم نے جو مشکلات تھیں بارٹر سسٹم میں. جو براہ راست تبادلہ کا نظام تھا، تو اس کی جگہ جب زر یعنی روپے نے لے لی تو اس نے معیشت کو ترقی دی، اور جو جو پیچیدگیاں اس کے اندر موجود تھیں ان سب کو ختم کر دیا. نتیجے میں معیشت کو استحکام ملا. تو یہ تو زر کا ارتقاء کہ کس طرح پہلے بارٹر سسٹم سے مختلف قسم کی چیزوں کو کے ذریعے سے معیشت کے اندر ایک متبادل جو چیز تھی وہ لانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ چیزیں بھی اپنی خامیوں کے ساتھ ختم ہوتی گئیں، اور بالآخر زر یا روپیہ یا سکے جو تھے ان کا جو رواج تھا وہ شروع ہوا. اگلا ٹاپک بھی اس کے ساتھ ہی ہم پڑھیں گے 9.3 زر کی تعریف، ڈیفینیشن آف منی. موجودہ زمانے میں کوئی بھی ملک قیمتوں کے معاشی نظام کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. قیمتوں میں اتار چڑھاؤ تمام معاشی شعبوں کو متاثر کرتے ہیں. قیمتوں کے اظہار کے لیے زر اہم کردار ادا کرتا ہے. زر ہمارے معاشی نظام میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون ہمارے جسم میں. اس لیے زر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی کیا جا سکتا ہے کہ اگر خون ہمارے جسم میں گردش نہ کرے تو کیا ہوگا. اسی طرح زر کی گردش کے بغیر پورا معاشی نظام درہم برہم ہو جائے گا. چنانچہ زر کی جامع اور مدلل تعریف پیش کرنا ضروری ہے. تو زر کی اہمیت اس ٹاپک میں سامنے آئی کہ زر کے بغیر پورے کا پورا معاشی نظام اسی طرح ختم ہو جائے گا جیسے خون کی گردش کے بغیر ہمارا جسم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو جیسے خون کی اہمیت ہے انسانی جسم میں، اسی طرح پورے کے پورے معاشی نظام میں، وہ چاہے کسی ملک کا ہو چاہے پوری دنیا کا ہو، اس میں زر یا روپے کو بنیادی اور کلیدی حیثیت حاصل ہے. تو اب اس کی ڈیفینیشن مختلف لوگوں نے جو کی ہے اس کو ہم پڑھیں گے. پروفیسر واکر کے مطابق زر سے مراد وہ شے ہے جو بطور زر اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے. تو یہ جو ڈیفینیشنز ہیں ان کو انورٹڈ کوماز کے اندر آپ نے لکھنا ہے. جے ایم کینز کے نزدیک زر وہ شے ہے جس کے ذریعے ادار کے معاہدوں اور قیمت کے معاہدوں کی ادائیگیاں چکائی جاتی ہیں. یعنی کہ کہیں پہ ادار کا معاہدہ تھا
تو اس کو ادھار واپس کرنا ہے تو زر کی شکل میں ہوگا. کہیں پہ کوئی سودا طے ہوا ہے وہاں پہ قیمت کا معاہدہ ہے تو اس کے لیے بھی روپیہ استعمال ہوگا. تو ادھار چکانے کے لیے اور چیزیں خریدنے کے لیے زر کو استعمال کرتے ہیں. مورگن کے الفاظ میں زر وہ شے ہے جو عام طور پر قرض کی ادائیگی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. زر کی سب سے بہتر اور جامع تعریف پروفیسر جی کروتھر نے کی ہے. زر سے مراد وہ شے جو بطور آلہ مبادلہ قبول عام ہو اور وہ پیمائش قدر اور ذخیرہ قدر کے فرائض بھی سر انجام دیتی ہو. تو مختلف لوگوں نے مختلف سٹائل میں تعریف کی, تو جو سب سے اچھی تعریف ہے وہ پروفیسر کروتھر کی ہے کہ زر وہ شے ہے جو بطور آلہ مبادلہ یعنی کہ چیزوں کے تبادلے کے لیے ایک آلے کے طور پر, ایک انسٹرومنٹ کے طور پر کہ اس کو آپ لے کے جائیں تو آسانی کے ساتھ چیز اپنی مرضی کی خرید لیں اور آسانی کے ساتھ آپ اپنی چیز کو بیچ لیں. تو اعلی مبادلہ کے طور پر اسے قبول عام ہو, یعنی وہ ایسی چیز ہو کہ جس کو ہر کوئی تسلیم کرے اور ہر کوئی اس کو قبول کرے, اور وہ پیمائشی قدر اور ذخیرہ قدر کے فرائض بھی سر انجام دیتی ہو. آپ اس کے ذریعے کسی چیز کی قدر کا بھی اندازہ لگا سکتے ہو. ایک چیز ہے تو آپ کے پاس جو اعلی مبادلہ جو زر ہے اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہم بتا سکیں گے جو فلاں چیز فلاں مشینری ہے یہ اتنے اس کی ویلیو یہ ہے. تو وہ جو زر ہے یا وہ جو بھی کرنسی ہے اس کے اندر یہ طاقت ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہم اس کا اظہار کر سکیں, اور ذخیرہ قدر کے فرائض, اور اس کے علاوہ اس کو ہم قیمت کے لحاظ سے جمع کرنے کی بھی اس کے اندر صلاحیت ہو. انگلش میں کہا گیا جی اینی تھنگ دیٹ از جنرلی ایکسیپٹیبل ایز اے میڈیم آف ایکسچینج اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایکٹس ایز اے میئر اینڈ اسٹور آف ویلیو. جی کروتھر کی تعریف کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کسی شے کو زر کی حیثیت لینے کے لیے درجہ ذیل خصوصیات حاصل کرنا ہوں گی. نمبر 1, شے کو مقبولیت عامہ حاصل ہو یعنی ہر شخص اسے بلا روک ٹوک اشیاء کے تبادلہ میں قبول کرے. نمبر 2, زر اعلی مبادلہ کا کام دے یعنی اشیاء کے لین دین میں کام آئے. نمبر 3, زر شے کی قدر کی پیمائش کا کام دے یعنی مختلف اشیاء کی قدری مالیت ناپی جا سکے. نمبر 4, شے کو بطور زر آسانی سے ذخیرہ کیا جا سکے. جی اسٹوڈنٹس, یہ ٹاپک ہمارا یہیں پہ ختم ہوا. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں سے شیئر کریں, کمنٹس دیں اور اسٹڈی ٹائم چینل کو سبسکرائب کریں. اور اس کے ساتھ ایک اور ہمارا چینل ہے ایڈن گارڈن ٹائمز, اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.